السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسمی مذہب اسے بدی کا مجسمہ قرار دیتا ہے، بہ ہستی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے خدائی احکام کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود قرار دے دی گئی۔ اب اس کا کام صرف اتنا ہے کہ خدا کی مخلوق کو بہکانا اور اسے خدا کے مقرر کردہ راستے سے دور لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے اس پر اسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوق کو پیدا کیا؟ اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے کون سی مخلوق رہا کرتی تھی اور انسانوں کے اصلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اس وقت کے ماں باپ کون تھے اور رویدہ اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی شیطان مردود کی خوفناک تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسری نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سیمون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیمون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی جس سے ان کی نسل خوب بڑی اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روئے زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جناتوں میں سے ایک نامی گرامی جن جس کا نام چالیپا تھا اور اس کی بیوی نام تبلی تھا، یہ دونوں بہت ہی قد آور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیفہ جن کے شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلی عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیفہ جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیفہ اور تبلی عورت کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ ان جناتوں میں سے پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنے والد کی طرح بہادر اور دراز قد کا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 5000 سال پہلے اس سے بھی زیادہ کا عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے فاؤل سر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جناتوں سے جنگ کرو۔ اس طرح جب جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے، زمین میں فتنہ فساد برپا کرنے لگے، تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنوں نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والد یعنی چلیفہ اور تبلی نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے جن میں عزازیل کے والد بھی شامل تھے اور باقی شرکس جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جناتوں کو قید کر کے آسمانوں کی طرف
لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب اجاجیل فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ اجاجیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے اجاجیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے اجاجیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح اجاجیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران اجاجیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا، اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجاجیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ اجاجیل فرشتوں کو تعلیم اور تربیت دینے لگا اور فرشتے اجاجیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے اجاجیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اجاجیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم اور تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اجرائیل علیہ السلام بھی اجاجیل سے تعلیم اور تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ اجاجیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن اجاجیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو اجاجیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک اجاجیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ اجاجیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اجاجیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد ہر وقت یہی سوچتا رہا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ اجاجیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، میں اس وقت شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجاجیل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک بار پھر شیطان کئی ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ اجاجیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمین سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، تو وہ پتلا 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہا، اس میں جان نہ ڈال۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کے اس کو دیکھتے، اور جب اجاجیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ اجاجیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں، اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کے خنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر روح بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔
جب سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیری نافرمانی کرے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح جب عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکا دوں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے سکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکا جائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا۔ میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ ناظرین، اس طرح غرور اور تکبر کی وجہ سے عزازیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور شیطان مردود ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔